پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب، ایک بحث چھڑ گئی ہے ہمارے ملک میں جو اسلام کے نام پر ہم نے لیا تھا اور بڑی قربانیاں ہمارے آباء و اجداد نے دی تھیں. اب اس میں اور طرح کی بحثیں شروع ہو گئی ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں عورت مارچ کے حوالے سے جو ناشائستہ اور نازیبا چیزیں تحریریں سامنے آئیں، نعرے سامنے آئے، اس پہ بات کی. ایک واقعہ ہوا ہے لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں، دو طالب علم تھے، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے. ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، تصویریں وائرل ہوئیں. وہ بغل گیر ہو گئے پبلک مقام پر یونیورسٹی میں لوگوں کے طلباء کے سامنے. یونیورسٹی نے انہیں ایکسپیل کر دیا کہ یہ ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. لیکن اس پہ ڈاکٹر صاحب میڈیا نے بڑی رپورٹنگ شروع کی، انٹرنیشنل میڈیا نے اس پہ سٹوریز کی، اور اب انسانی حقوق کی طرف سے ہمارے ایک پارلیمانی سیکرٹری ہے لال چند، انہوں نے بھی خط لکھ دیا ہے یونیورسٹی کو کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے. آراء بٹ گئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر لیا گیا، مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں انسانی حقوق ہوں یا کچھ اور ہماری ایکٹیویٹیز وہ اسلام کے تابع ہوں گی. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ تو انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور ہماری آزادی سلب کی جا رہی ہے. تو آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں؟ یونیورسٹی کو بھی دباؤ کا سامنا ہے، ظاہر ہر طرح کی آراء آ رہی ہیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس اقدام کو لوگ درست سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک اس تصویر کا تعلق ہے اور اس کی ویڈیو کا تعلق ہے تو یقیناً یہ ہماری اقدار کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں رکھتی، کوئی واسطہ نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ اسلامی اقدار اور کسی ملک کی یا کسی بھی جگہ کی علاقائی اقدار وہ اس معاشرے کے اجتماعی شعور کا تعین کرتی ہیں. بے شک. آپ ان دونوں کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تصویر یا اس طرح کا کوئی عمل وہ ہمارے نہ تو علاقائی، معاشرتی اور سماجی اعتبار سے کسی بھی طرح ہماری اقدار سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ ہماری مذہبی اقدار سے کوئی تعلق رکھتا ہے. لہٰذا اس طرح کی بحث چھڑ جانا یہ ہمارے فکری جمود اور فکری پستی کا مظہر بھی ہے کہ گویا ہم اب قومی سطح پر اس قابل بھی نہیں رہے کہ ہم اپنی اقدار کو پہچان لیں. وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بے شک. تو یہ اصل میں اس سانحے سے بڑا سانحہ یہ ہوا ہے کہ لوگ ٹھہرے نہیں سانحہ دیکھ کر. تو یہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر مذمت آتی اور پوری قوم کا اتفاق ہوتا، اس لیے کہ یہ ہمارے یعنی صرف آپ اس کو مذہبی تناظر میں نہ بھی دیکھیں تو علاقائی طور پر بھی اور ہمارے سماجی اعتبار سے بھی کسی قدر ہماری کسی بھی روایت سے تعلق نہیں رکھتا. اب اگر کسی نے کسی کو پرپوز کرنا ہے، جو بتایا گیا وہ یہ کہ وہ بچہ اور بچی یا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پرپوز کرنا چاہتے تھے، تو پرپوز کرنے کا بھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بیچ چوراہے کے کھڑے ہو کے سڑک پہ ایک دوسرے کو پھول پیش کر رہے ہوں اور حگ کر رہے ہوں اور آپ کہیں کہ آپ پرپوز کرنا چاہتے ہیں. آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے سماج میں ایک طریقہ ہے، اس کا ایک اپنے ماں باپ سے بات کی جائے اور اس کے ذریعے سے شادی کے بندھن میں بن جایا جائے. اور خطبہ کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے پہلے لوگوں کے جذبات کو اور اپنے جذبات کو بھی انگیخت کریں. اور ایسے مناظر جو ہیں ان کو، یہی وہ بات ہے جو حدیث میں بھی آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت جو لوگ ہیں وہ سر راہ جو ہے بدکاری کریں گے. اور اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف حق کرنا یا صرف کس کرنا یا یہ صدق ہے، یہ بدکاری ہی ہے، یہ زنا ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زنا صرف وہ نہیں ہے جو شرمگاہ کرتی ہے. العینان تزنیان، ابتدا تو آنکھوں سے ہوتی ہے، پہلے آنکھیں بدکاری کرتی ہیں. والیدان تزنیان، ہاتھ بھی جو ہیں وہ بھی بدکاری کرتے ہیں. واللسان یزنی، اور جو آپ کی زبان ہے وہ بھی بدکاری کرتی ہے. یہ ساری کی ساری جو اس سے پہلے پیشبندیاں ہو چکی ہوتی ہیں. جو شرمگاہ ہے وہ تو ان سارے اعضاء کے کیے ہوئے کرتوتوں کی یا تصدیق کرتی ہے یا تردید کرتی ہے. گویا یہ جو جن کو آپ مبادیات کہہ سکتے ہیں، یہ سارا راستہ انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ.
لہٰذا یہ کیسا منظر اور وہ دیکھا نہیں جاتا. صحیح ڈاکٹر صاحب یہ بڑی آپ نے کورٹ کی مثال اور آیت پڑھی بالکل, یعنی ولا تقربوا الزنا کا مطلب تو عین یہی بنتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف نہ جاؤ, بالکل قریب نہ جاؤ. جو اور قریب کی یہ چیزیں, اور قریب کیا ہے کہ ظاہر ہے جب آپ ایک مخالف جنس کے ساتھ بالکل سر عام لوگوں کے سامنے اور ارد گرد اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہیں, حیرت کی بات ہے, باپردہ بچیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں اور سب ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور گویا کہ ایسا ماحول ہے جہاں یہ منظر سب کے لیے قابل قبول ہے, بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جرت کر گئے, ہمیں بھی کرنی چاہیے. وہ جرت کر گئے ہیں, اور یہ دیکھیں آپ کیسا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے. اب اس کے اوپر پھر مزید یہ کہ مختلف لوگ جو اپنے آپ کو لبرل ثابت کرنا چاہتے ہیں اور مذہب بیزاری کا رجحان رکھتے ہیں, انہوں نے اس کو خوب اچھالا ہے میڈیا کے اوپر اور اس کی بڑی تائید کی ہے کہ جناب وہ بچے بڑے جرت والے تھے. تو یہ جرت تو اصل میں بدکاری کی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت جو سر راہ کوئی شخص بدکاری کر رہا ہوگا اور ان میں جو بہت مضبوط ایمان والا ہوگا وہ صرف یہ کہے گا کہ کہیں سائڈ پہ جا کر لیں, آپ یہاں نہ کریں. تو اب جن لوگوں نے اس پہ تنقید کی ہے یا یونیورسٹی نے ان کو اگر ایکسپیل کیا ہے تو انہوں نے یہی تو کہا ہے کہ بھئی جو کرنا ہے آپ اپنے گھر جا کے کر لیں, تو یہاں نہ کریں. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین ہوئی ہے وہ حرف بحرف سچی ثابت ہوئی ہے, اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق المصدوق کی کئی بھی باتیں ساری سچی ہیں. تو یہ دراصل راستہ ہی برا ہے, اور یہ راستہ دکھانا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اگر ان کو ایکسپیل کیا ہے تو یہ بڑا ہی شاندار اقدام کیا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. بجائے اپریشیٹ کرنے کے اوپر سے ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہو رہی تھی, اور منسٹرز بھی جو ہے وہ اس کی حمایت میں آ گئے, اور چند جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہنا چاہیے حواس باختہ قسم کے لوگ ہیں جو نہ اپنی اقدار کو پہچانتے ہیں نہ اپنے گھر. دیکھیں جو تائید کر رہا ہے اس سے بندہ یہ پوچھے کہ کیا اپنی بیٹی کے لیے آپ یہ پسند کریں گے کہ وہ سر محفل جو ہے وہ کسی غیر محرم کے ساتھ اس طرح حق کرے اور اس کو آپ پرپوزل کا نام دیں؟ یہ پرپوزل ہو کیسے سکتا ہے؟ نہ یہ ہماری, میں نے پہلے بھی عرض کیا, نہ ہماری سماجی روایت کے مطابق یہ پرپوزل کا طریقہ ہے اور نہ ہی مذہبی روایت کے مطابق پرپوزل کا طریقہ ہے. البتہ بچہ بچی لڑکا لڑکی کلاس والوں آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پسند کی شادی کرنا, اسلام تو اس کو باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے اور انڈورس کرتا ہے کہ شادی پسند کی ہی ہونی چاہیے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لڑکی کو پہلے دیکھ لینا چاہیے, اور فرمایا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے. آپس میں کوئی معاملات ہے کب کرنا ہے تو لڑکے کو چاہیے کہ لڑکی کو دیکھ لے. تو شریعت نے وہ ساری فطری راہیں کھولی ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں. ہم انسان کی بجائے حیوان بننا چاہتے ہیں, اس معاشرے کو ہم حیوانی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. اگر ہم اس کو مذہبی روایات کے مطابق رکھیں تو پھر یہ معاشرہ انسانی معاشرہ کہلائے گا. مگر نہ حیوان اور انسان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ حیوان کو جگہ کا, ماحول کا, کسی طرح کا خیال نہیں ہوتا, اور وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیچ چوراہے کی بھی کر لیتا ہے. اور انسان کے لیے یہی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میاں بیوی کی آپس کی باتیں وہ محفل میں بیان بھی نہیں کرنی, تاکہ یہ چیزیں جو ہیں پردے میں رہیں, وقار رہے, اعتبار رہے, اور یہ چیزیں سر عام ڈسکس بھی نہ ہوں. اب یہ اندازہ کریں کہ اس پہ ہیومن رائٹس کی جو منسٹری ہے اس نے تو باقاعدہ ریٹن نوٹس لیا اور اس کو انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا. یہ ایک جو مسئلہ ہے جو میں نے پہلے پہلو عرض کیا یہ تو تھا سماجی اور مذہبی, اور اب یہ جو ہیومن رائٹس کا اس کو مسئلہ بنایا گیا یہ ایک فکری مسئلہ ہے, اور اس کا تعلق فلسفہ زندگی کے ساتھ بھی ہے, اور اس کا تعلق تصور اور فکر کے ساتھ, جو تصور حیات ہے اس کے ساتھ ہے. بنیادی انسانی حقوق کا تصور اسلام کے حقوق العباد کے تصور سے قطعاً کوئی مطابقت نہیں رکھتا. بہت خوب, یعنی انسانی حقوق اور ہیں, حقوق العباد اور ہیں. حقوق العباد, ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شاید اسلام نے تو ان بنیادی انسانی حقوق کا تصور 1500 سال پہلے دے دیا تھا جس کو مغرب آج ڈیفائن کر رہا ہے. یہ کانسیپٹ غلط ہے. ٹھیک, مغرب نے جو تصور دیا ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کا ہے, اس کی بنیاد مساوات ہے. اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ حقوق العباد کا ہے, اس کی بنیاد عدل ہے. جو عدل کی بنیاد پر معاشرہ قائم ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہے, اور عدل کی بنیاد پر جو حقوق کا تعین ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہے. عدل کا مطلب ہے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے. بنیادی انسانی حقوق کی بنیاد مساوات ہے. مساوات کا اصول یہ ہے کہ سب برابر ہیں, لہٰذا وہاں
اولاد اگر والدین کے خلاف کھڑی ہو جائے اور ڈٹ جائے تو وہ اولاد کو بھی والدین کے برابر قرار دینا پڑے گا. صرف یہ جینڈر ڈسکریمنیشن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ معاشرے کے اندر جتنی بھی بڑے چھوٹے کی تمیز ہے, رشتے بھی تہو بالا ہو جاتے ہیں, وہ سب ختم ہو جائے گا. ہم تو اس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا, جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا, لیس منا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, وہ تو کسی اور معاشرے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ ایک غیر فطری مساوات کا تصور ہے جس نے بنیادی انسانی حقوق کو ڈیفائن کیا ہے, لہٰذا یہ کبھی برابر ہو نہیں سکتے. اب آپ جب بنیادی انسانی حقوق کو سامنے رکھیں گے, اس کی بہت ساری ڈائمنشن ہیں. انسان ہیومن مینز وہ خود مختار ہے, وہاں کسی خدا کا تصور نہیں ہے. خدا ان کے خیال میں, مغرب کے خیال میں خدا اور کوئی اس طرح کا کوئی بالا تر ہستی وہ ہمارے اوپر موجود ہی نہیں ہے. انسان اپنے معاملات میں خود مختار ہے, خود سوچتا ہے, خود اپنی خواہش پوری کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے, اور یہ مساوات پر مبنی یہ ایک تصور ہے حقوق کا. جب آپ اس نظر سے دیکھیں گے تو پھر وہ جو بیچارہ کوئی جو میں نے سنا ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے, اس نے بنیادی انسانی حقوق کا ہی حوالہ دینا ہے اور دنیا یہی حوالہ دے گی, اس کے علاوہ تو ان کے پاس تصور ہی کوئی نہیں ہے. اور وہ اس غیر فطری مساوات کی بات کرتے ہیں, تو چاہے وہ کوئی مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں. بندہ ان سے یہ پوچھے کیا اپنی بیٹی کے لیے آپ یہ پسند کریں گے؟ ظاہر ہے وہ اس معاشرے ماحول میں کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند نہیں کرتا. پھر دوسروں کی بیٹیوں کو اس طرح کے مناظر میں دیکھ کر خوش ہونے اور تائید کرنے سے پرہیز کیا جائے, اور اپنی انسانیت کو, اگر مذہبیت کو نہیں, اگر کوئی مذہبی اقدار نہیں تو کم از کم انسانیت کو ہی ملحوظ رکھا جائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے حقوق کے میدان میں فکری پستی کا بھی اظہار کیا ہے, سماجی طور پر بھی اپنے زوال کا اظہار کیا ہے. لہٰذا یہ ایک منظرنامہ اور اس کے اوپر جو تبصرہ ہے یہ نوحہ ہے آج کے معاشرے کا, جو پڑھا گیا ہے. ہم نے اپنی زبانوں سے, سوشل میڈیا کے تبصروں سے ہم نے ایک نوحہ پڑھا ہے کہ اس معاشرے میں شاید اب انسانی, سماجی, معاشرتی روایات اور مذہبی روایات میں سے کچھ باقی نہیں بچا, اور شاید ہم انسانی سطح پر باقی نہیں بچے. بالکل ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ نوحہ ہے ہمارے سماج کا, ہمارے شعور کا, ہمارے اس سارے سفر کا نوحہ ہے جو ہم نے پاکستان بنانے کے لیے یا مسلمان ہونے کے لیے شروع کیا تھا, طے کیا تھا. اب ہم شاید پستی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم پسپائی اختیار کر رہے ہیں. بلکہ میں تو ایک اور سوال یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک پارلیمانی وزیر, ایک ذمہ دار, حکومتی ذمہ دار جس نے آئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے, آئین کو اس نے آگے لے کر چلنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, کیا وہ اسلامی حدود, اسلامی حقوق, اسلامی فرائض, اسلامی ماحول میں کھڑا ہو کے یہ کیسے بات کر سکتا ہے کہ جو ہمارے اسلام کے خلاف ہو, ہمارے آئین کے خلاف ہو, وہ اسے انسانی حقوق کا مسئلہ بنائے جبکہ وہ آفیشیل بھی ہو؟ میرا خیال ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی عدالت میں بھی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, کیا اس کا حل ہے؟ تو بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین, ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, ہمارا اگلا موضوع اس ویڈیو کے بارے میں ہے جو بیگم کوٹ سے سامنے آئی. صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ 4 بھائی ہیں جن کے 10 سال پہلے والدین دونوں ہی وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے. عزیز تھے کوئی, لیکن وہ کوئی اتنی نہ تو سپرویژن کر سکتے تھے نہ کوئی فائنانشلی مدد کر سکتے تھے. بہرحال یہ بچے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور واقعتاً اللہ قادر ہے, پلتے رہے 10 سال ہو گئے, اب کافی بڑے ہو گئے ہیں. ایک تو جوان ہے, باقی بھی ایک 9th میں ہے. اس طرح تو 3 بھائی تو مختلف جگہ جابز کر رہے ہیں. ایک پڑھ رہا تھا ان میں سے, وہ پڑھنے والے کے پاس پیسے کی کمی تھی یا کیا تھا, ایک دن وہ نکلا اسی GT روڈ پہ آگے جاب کی تلاش میں. چلتا ڈاکٹر صاحب وہ واپڈا کے دفتر میں چلا گیا, اندر گیا, جا کے ملا اور کہنے لگا کہ میں جاب کی تلاش میں ہوں, مجھے جاب دے دیں. انہوں نے کہا آپ تو بچے ہیں چھوٹے سے, جاب کس لیے چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے, والد ہے نہ والدہ ہے, تو میں پڑھتا بھی ہوں, مجھے کتابوں کی ضرورت ہے, میں یہاں جاب کروں گا, آپ مجھے 9ویں جماعت کی کتابوں کا سیٹ لے دیں. ان کا اچھا بیٹا, بیٹھیں, کھانا کھلایا, پانی پلایا, اور کہا کہ دیکھیں یہ بچہ تو ہے. بائک پہ بٹھایا, گھر آ گئے, گھر دیکھا 1 کمرے کا گھر تھا, بس اسی طرح غربت اور جو کیفیت ہو سکتی ہے ماں باپ کے بغیر.
اس واپڈا والے اہلکار نے ویڈیو بنائی، اپنے فیس بک پیج پر لگا دی، وہاں سے وہ میڈیا کی طرف چلی گئی، میڈیا کے ذریعے وائرل ہو گئی۔ اب وزیر اعلیٰ نے بھی اس کا نوٹس لیا، ڈی پی او کو بھیجا اور آفیشل بھیجے، ایک بھائی کو انہوں نے ملازمت بھی دے دی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں پاکستانی جو رو رہے ہیں۔ مطلب ہم نے بھی ایک کلپ اپلوڈ کیا اور سارے کمنٹس میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے کس طرح یعنی ہم ان تک اپنی امداد پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایک تو ڈاکٹر صاحب اس سارے واقعہ سے مطلب بڑے اسباق ہیں، ظاہر ہے اللہ جس کو پالنا چاہے وہ پالی جاتا ہے، اور دوسرا پاکستانی قوم کا مثبت چہرہ بھی اس سے سامنے آئے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سارے واقعہ سے ہمیں کئی چیزیں مل رہی ہیں۔ ایک تو یہ جو ہم پاکستان کی بات کرتے رہتے ہیں کہ ان میں بڑا پوٹینشل ہے، یہ دنیا کی یہ بھی کہا جاتا ہے سب سے زیادہ سخی قوم ہے، دینے والی قوم ہے، تو یہ چہرہ بھی بڑا کھل کے سامنے آیا ہے۔ جی بالکل، اس میں ظاہر ہے کہ جو امر واقعہ آپ نے بتایا ہے بشرط صحت واقعہ، اگر یہ واقعہ اسی طرح سے ہوا ہے، پاکستانی قوم صرف اس واقعے میں نہیں ہمیشہ ہی بہت زیادہ خیرات کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو چیریٹی جہاں سے اکٹھی ہوتی ہے پاکستان کا نمبر 2 ہے سعودیہ کے بعد، بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے ساتھ ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب ہے پاکستانی قوم جو ہے وہ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، اور جہاں کہیں کسی کو ضرورت مند کو دیکھتے ہیں اس کا درد محسوس بھی کرتے ہیں اور اپنی جان تک وارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہر چیز دے دیتے ہیں۔ اس کے ہم مختلف مظاہر دیکھتے رہتے ہیں، لہٰذا میرے خیال میں اس طرح کے جتنے بھی جذبات ہیں، چاہے وہ انفرادی سطح پر ان کا مظاہرہ ہو یا اجتماعی سطح پر، اس کی تحسین کی جانی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کا یہ جذبہ سلامت رکھے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا پہلو جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک پوش آبادی میں، لاہور کا حصہ ہی اسے کہہ لیجئے، ویسے شیخوپورہ میں آتا ہے یہ علاقہ بیگم کوٹ، وہاں یہ کیفیت گزری، اب بڑے آنسو ہیں، بڑا درد ہے، بڑے رابطے ہیں۔ 10 سال تک یہ انسانوں کی بستی میں بغیر والدین کے رہتے رہے، ریاست کو بھی پتہ نہیں چلا، محلے والوں کو بھی پتہ نہیں چلا، تو یہ ہماری اگنورنس بھی کافی ہے۔ اچھا، یہ جو اگنورنس جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، میرے خیال میں یہ جیسے ہم نے بریک سے پہلے بات کی کہ ہمارے جو تصورات ہیں اور ہماری فکر بانجھ ہو چکی ہے، میرے خیال میں اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ ہم فکری طور پر ہم وہاں سے رہنمائی لے نہیں رہے جہاں سے لینی چاہیے۔ دیکھیں، خیرات اتنی بڑی اکٹھی ہوتی ہو، چیریٹی اتنی بڑی اکٹھی ہوتی ہو، تو وہاں تو غربت ختم ہو جانی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہلو میں اس قدر قسم پرسی کی حالت میں یہ 4 بچے جو ہے 10 سال تک رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، اور اب یہ ہائی لائٹ ہو گیا، تو پتہ نہیں کتنے بچے اور کتنے اس طرح کے گھرانے یہاں پہ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے یوسف صاحب، جو میں عرض کر رہا ہوں بہت ہی یعنی انتہائی ادب سے، کہ ہماری قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم رہنمائی کہاں سے لے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیرات کے حوالے سے اور اہل خیر کو جو تعاون کرنے کے حوالے سے اور چیریٹی کے حوالے سے جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لی ہے، وہ یہ ہے کہ ابدا بمن تعول، آپ نے چیریٹی کا آغاز کرنا ہے گھر سے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع کریں۔ کیا مطلب؟ آپ گھر میں دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے، ارد گرد دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے، اہل محلہ کو دیکھیں، اور پھر اس کے علاوہ جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند تو نہیں۔ جب جہاں یہ دائرے قائم ہوں گے معاشرت میں، خاندانی نظام مضبوط ہوگا اور ان معاشرتی دائروں میں لوگ خیرات کر رہے ہوں گے، تو ہمیں نہ تو ڈھونڈنا پڑے گا کہ مستحق کہاں ہیں، نہ مستحقین کی فہرستیں لینی پڑیں گی، اور نہ ہی کوئی مستحق اس طرح سے چھپا رہے گا، کیونکہ خاندان والے اور محلے والے جانتے ہیں اگر پڑوسی بھوکا سوئے اور جو شخص پیٹ بھر کے سویا ہے اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا، تو اس کو اگر یہ خیال ہو کہ میرے اڑوس پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا، اگر یہ سسٹم ہمارے ہاں قائم ہوا ہو تو یہ بچے چھپے رہ سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ اب اس کے مقابلے میں چیریٹی کا تصور کیا ہے؟ چیریٹی آرگنائزیشنز بنتی ہیں، بڑی بڑی جناب لوگ جو ہے خدمت کر رہے ہوتے ہیں، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے منشور ہوتے ہیں، ڈونیشن کے بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں، ڈونیشنز کے بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں، چیریٹی ڈنرز کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کال دی جاتی ہے کہ جو جہاں کہیں بھی کوئی مستحق ہو ہم ان کو دیں گے، اور وہ پھر فہرستیں، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے رشتہ دار کوئی نہیں، ان کے خاندان نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو اگر ایک کسی تحقیق کا موضوع بنایا جائے
تو چیریٹی آرگنائزیشن جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے رشتہ داروں میں دیکھیں کتنے مستحق جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں، اور اس طرح کے 4 بچے، جس طرح یہ ہے اس طرح کے پتہ نہیں کتنے بچے جو ہیں وہ بھوکے سو رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، جبکہ دیہات سے لوگ اٹھ کے بڑے بڑے شہروں میں چیریٹی ڈنرز کر رہے ہوتے ہیں اور فنڈ ریزنگ ڈنرز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اصل میں سسٹم ہی مختلف ہے۔ ہم نے بالکل مغرب کی سطح پر، اور مغرب میں کیا ہو رہا ہے، مغرب میں بہت چیریٹی اکٹھی ہوتی ہے، اور چیریٹی رجسٹر کروا کے اس کے لیے فنڈنگ اکٹھی کرنا یہ تو بہت بڑا بزنس ہے آج کل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یو کے کو لے لیں تو جتنی چیریٹی آپ خرچ کریں گے اکٹھی کر کے یتیموں میں، غریبوں میں تقسیم کریں گے، اور اتنا ظاہر آڈٹ رپورٹ آپ کی جمع ہو رہی ہے، تو جتنی سال میں ہوگی اس کی ایک پرسنٹیج گورنمنٹ میچنگ گرانٹ کے طور پر آپ کو دے دیتی ہے۔ لہٰذا یہ تو بزنس ہی بہت بڑا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو چیریٹی لوگوں سے اکٹھی کرتے ہیں اس کو تو ایک پینی وہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ اپنی جیب میں جاتی ہے، اور یوں وہ چیریٹیز بنا کے، اور یہ بہت بڑے بزنس کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ یہی کانسیپٹ پاکستان کے اندر ہم مختلف حوالوں سے اس کو امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے چیریٹی پوری دنیا میں نمبر 2 چیریٹی ہونے کے باوجود بھی، یا جو بھی نمبر ہے اس کا سروے میں، مجھے نہیں ایگزیکٹلی یاد کہ یہ دوسرا ہے کہ کیا نمبر ہے، جو بھی نمبر ہو، اتنی بڑی چیریٹی ہونے کے باوجود اس طرح کے غرباء و مساکین تک کوئی نہیں پہنچتا۔ امیر جو ہیں وہ عمراء میں چیریٹیز کے فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں اور غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ چاہیے یہ کہ ہم اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے محلے میں جو جہاں رہتا ہے وہ وہاں خرچ کرے، وہاں دیکھے، تو پھر کوئی گیپ باقی نہیں رہے گا، پھر اس طرح کے جو ضرورت مند ہیں وہ بھوکے نہیں سوئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک رویہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ویڈیو بن گئی، کوئی وائرل ہو گئی، کوئی میڈیا پہ آ گئی، اس پہ ہمیں بڑا درد محسوس ہوتا ہے، بڑی کیفیت بنتی ہے، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ہمارے پہلو میں لوگ ہوتے ہیں، ہمارے محلے میں لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کس طرح ان کی آپ کچھ تربیت کیجئے، کچھ سمجھائیے ہمیں کہ ہم ان لوگوں کی طرف جائیں۔ اب سب ادھر ہی رخ کر رہے ہیں، وہ نمبر مانگنے سارا، حالانکہ انہیں اب وہ ضرورت نہیں ہے، گورنمنٹ نے کفالت میں لے لیا سارا کچھ، تو لوگ کیوں نہیں ڈھونڈتے جہاں ڈھونڈنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فرض صدقات ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے جو، یہ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، یہ ان کے اغنیاء سے لی جائے گی اور ان کے فقراء میں دی جائے گی۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس سرکل میں رہ رہے ہیں اسی سرکل کے فقراء میں تقسیم کریں، وہیں سے آپ کلیکشن کر رہے ہیں وہیں پہ تقسیم کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ یہاں سے اکٹھی کر کے تھر میں جا رہا ہے، تھر سے اٹھ رہا ہے، کوئی بندہ کراچی سے اٹھ رہا ہے وہ لاہور آ کے خرچ کر رہا ہے، لاہور کا اٹھ کے حیدرآباد جا کے خرچ کر رہا ہے، حیدرآباد کا کوئٹے پہنچ رہا ہے، فلاں۔ یہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اہل خیر بھی رکھے ہیں، اور جب وہاں پہ کوئی غریب باقی نہ بچے پھر آپ دوسرے علاقوں تک پہنچے۔ جب ہم اپنے اپنے ایریاز میں دیکھ ہی نہیں رہے، اور یہ سسٹم قائم ہی ہم نے نہیں کیا کہ ہر شخص اپنے پڑوسی کو دیکھے، اگر ہر شخص اپنے پڑوسی کو دیکھنا شروع کر دے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا سوئے۔ کیا ہم رات کو سونے سے پہلے انشور کرتے ہیں کہ ہمارے جو ارد گرد 4 گھر ہیں کم از کم، تو وہ جو 4-6 گھر ہماری گلی کے لوگ، ہمارے محلے کے لوگ، کوئی بھوکا تو نہیں سویا؟ اگر ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس سے بڑی تربیت کا اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ایک تربیتی نظام ہے جس سے یہ اس طرح کے گیپس بھی ختم ہو گئے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور پھر جو چیریٹی ہے وہ صحیح مستحقین تک پہنچ بھی سکے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات مختصر سی، ہم بریک کا وقت ہو رہا ہے، کہ اب دل پسیج رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، لٹرلی رو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے مطلب کیفیت عجیب ہے، کمنٹس دیکھ لیں، فون کالز جن نمبروں پہ چل رہی ہیں ان پہ اگر آپ سنیں تو، لیکن ہمیں کیا احساس ہوتا ہے کہ والدین جو اللہ نے اتنی بڑی ہمیں نعمت دے رکھی ہے ہمارے گھروں میں، اب ان کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، تو کیا کیفیت ہے؟ والدین کی قدر کے حوالے سے، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم نے پورے فیملی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ جہاں ہم نے شروع میں بات کی جو ایک یونیورسٹی کے لڑکا لڑکی کے حوالے سے جو بات کی، یہ بھی اصل میں ہمارے فیملی سسٹم کا ہی ایک ایشو ہے۔ اب یہاں اگر وہ اقدار جو ہمارے خاندانی نظام کو بچانے کے لیے اگر ہم ان کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ شیٹر ہوتی جائیں گی، ہمارا پورا سسٹم ختم ہوتا جائے گا۔ جہاں بنیادی انسانی حقوق کے نام پر اولاد کو والدین کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، جہاں ان بنیادی انسانی حقوق کے نام پر بیوی کو شوہر کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ان سب کا مقابلہ ہے، حالانکہ یہ سارے مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے، یہ سارے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، یہ ساری ایک دوسرے کے لیے نعمت ہے۔
تو جب یہ تصورات ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ نعمتیں ہم باوجود ان کے موجود ہونے کے کھو دیں گے، جیسا کہ ہم کھو چکے ہیں۔ ہمارے بچے ہمارے گھر میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہوئے وہ ہمارے بچے نہیں ہوتے، وہ ہم ان کی پریورٹی نہیں ہوتے۔ والدین کی پریورٹی بچے نہیں ہیں، بچوں کی پریورٹی والدین نہیں ہیں۔ مغرب نے ہمیں جو معاشرہ دیا، مغرب نے ہمیں جو تصور دیا، 16 سال تک بچے کا فنڈ ملتا ہے، اس کا بینیفٹ ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ 16 سال تک والدین کے ساتھ رہتا ہے۔ جو ہی وہاں سے بینیفٹ ملنا ختم ہوتا ہے، اب بچہ جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ جائے اور اپنا کام کرے۔ ان کا فیملی سسٹم جتنا باقی بچا ہے وہ صرف اور صرف مانیٹری بینیفٹ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ہم بھی اگر یہ بنیادیں قائم کریں گے اپنے معاشرے میں تو پھر بچے اٹھ کے والدین کے سامنے کھڑے بھی ہوں گے اور والدین کو چیلنج بھی کریں گے، والدین کی باتوں کو ان لاجیکل بھی کہیں گے، جو کہ عملاً سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر جن کے والدین کھو جاتے ہیں، یہ تو بچا کھچا جتنا بھی ہمارا نظام ہے، اور جہاں کہیں والدین، اولاد اور یہ خاندان کے سارے افراد کی بانڈنگ ابھی تک موجود ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ایک مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ تو یہ محرومی مثال نہیں ہے، اس محرومی تو میں ان لوگوں کو جن کے والدین موجود ہیں ان کو اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، اور اس محرومی کو، اس طرح کی محرومیوں کو مثال نہیں بنانا چاہیے، بلکہ مثال بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کو نعمت سمجھ کے اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہ نہ ہو کہ جب چھن جائے تو پھر آپ اس کو اس وقت اگر احساس ہو۔ ان بچوں کو تو خیر ان کو جتنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جتنی ہارڈ شپ فیس کرنی پڑی ہے، ان کو تو اپنے والدین کی بہت یاد آتی ہوگی، اور ان کو تو احساس شدید ہوگا، اور اس دردناک اور المناک داستان کو سننے والے بھی شاید محسوس کرتے ہوں گے۔ لیکن ہم اپنے گھروں میں اس نعمت کی قدر کریں، صرف والدین کی نہیں، سارے رشتوں کی قدر کریں۔ جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ بیویاں، یہ عورت مارچ، یہ بچیاں، یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہماری بہنیں، یہ ہماری مائیں، یہ اس بات کو سمجھیں کہ مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے سب کمپلیمنٹری نیچر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بنایا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، ایک دوسرے کا نفسیاتی علاج ہے، ایک دوسرے کے لیے معاشرتی ضرورت ہے۔ جب ہم اس خیال سے سوچیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی مذہبی اقدار کے بھی قریب آئیں گے، ہم اپنی سماجی اقدار کے بھی قریب آئیں گے، اور ہم اپنے معاشرے کو بھی مضبوط پائیں گے، اور پھر چیریٹی کے حوالے سے بھی جن لوپ ہولز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی ختم ہوں گے۔ بہت خوب ناظرین، فیملی کی بات ہوئی۔ فیملی ایک پھول کی طرح ہے، پھول کی پتیاں اگر باہم پیوست ہیں، ملی ہیں تو ایک پھول خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اگر وہی پتیاں یہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں تو کوئی کسی کی ہار جیت نہیں ہوگی، پھول بکھر جائے گا۔ دوسری بات جو بڑی خوبصورت اور بڑی اہم بات ہے، اور خاص طور پر میں ان لوگوں سے متوجہ ہو کے وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو بار بار رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس دورانیے سے کچھ لوگ فائدہ بھی پھر اٹھاتے ہیں کہ میرا نمبر ہے، مجھے بھیج دیجئے ڈونیشن، میں بچوں کی کفالت کروں گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ، وہ ڈاکٹر صاحب نے جو بہت اہم بات کی، زکوٰۃ کی مد میں بات کی کہ زکوٰۃ آپ ایسے اچھالتے نہیں پھریں گے، بلکہ اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھیں مستحق ہیں، گلی محلے میں دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں۔ یہ آپ کا فریضہ ہے، دینی اور انسانی فریضہ ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ دیکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اچھی خبر پاکستان کے لیے یہ ہے کہ 2021 کے لیے پاکستان کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کمیٹی برائے تجارت و ترقی کی سربراہی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ بات ہمارے جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے تجارتی امور پر عبدالرزاق داؤد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ یعنی ٹویٹر پر یہ لکھا ہے، تو بڑا خوش آئند ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے لیے اعزاز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت نواز رہا ہے پاکستان کو۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، یہ تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، اور یقیناً خوشی کی خبر ہے۔ پاکستان کو پوری دنیا میں جہاں بھی ریکگنیشن ملے، جہاں بھی نمائندگی ملے، ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے۔ بے شک۔ اور پاکستان کی ترقی ہمارے لیے، پاکستان کے ہر فرد کے لیے وہ خوشی کا باعث ہے۔ اس خوشی کو آپ یوں ایڈ اپ کر لیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو معاشی اور تجارتی ترقی کے اشاریے ہیں وہ یقیناً پاکستان کے حق میں ہیں، اور یہ اس طرح کا واقعہ کہ پاکستان کو
WTO کی تجارتی کمیٹی کی سربراہی سونپنے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے تو وہ یقیناً پاکستان کے اس طرح کے انڈیکیٹرز کو دیکھ کر فیصلہ ہوا ہے. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی صرف اور صرف کھوکھلی خوشی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق پاکستان کی ابھرتی ہوئی معیشت کے ساتھ ہے، اور ہمیں اس خوشی کی خبر کو صرف اسی خبر کی حد تک نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں پاکستان معاشی طور پر ابھرے گا، اور ہمارے وہ مسائل جو ہمارے قومی سطح پر ہم ایک عرصے سے کئی دہائیوں سے فیس کر رہے ہیں انشاءاللہ ان میں کمی آئے گی. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور جو ان کی کمیٹیز ہوتی ہیں، ان کمیٹیز کے ممبرز روٹیشن میں بنتے رہتے ہیں. لہٰذا روٹیشن میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ملک کی باری آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کا مطلب کوئی انڈیکیٹر نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کا مطلب کوئی معاشی ترقی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس روٹیشن میں ہماری باری آ گئی. مجھے اب معلوم نہیں ہے ٹیکنیکلی کہ یہ جو اس کمیٹی کی جو سربراہی ہے، یہ تو عبدالرزاق داؤد صاحب اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے ٹویٹ میں اس بات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو ایک خوشی کی خبر کے طور پر قوم سے شیئر کیا ہے. تو یہ خوشی کی خبر ہی ہوگی، اور یہ کوئی روٹین کا معاملہ نہیں ہوگا. اگر روٹین کی بات ہوتی تو وہ اس کو خوشی کی خبر کے طور پر شیئر نہ کرتے. لیکن چونکہ پاکستان کے اندر اس طرح کی باتیں چلتی ہیں کہ روٹین کی کوئی خبر بھی ہو تو اس کو صرف کریڈٹ لینے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. تو اس بدگمانی کو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں جگہ نہیں دینی چاہیے. اگر اس کو نہ جگہ دی جائے تو پھر تو خوشی کی خبر ہے، مگر نہ یہ روٹین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح روٹین کے معاملے میں ایسا بھی ہوا کہ پاکستان کے جو احسان مانی ہیں، یہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے آئی سی سی کے چیئرمین بھی رہے، لیکن اس میں ان کو پھر ڈیلیور کرنے کا، جب وہ ایک روٹیشن میں اور کسی پروسیس کے تحت آتا ہے تو ڈیلیورنس کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. اور پاکستان کو باوجود اس کے کہ وہ نمائندگی تو ملتی ہے، لیکن پاکستان اپنے قومی مفادات کا اس طرح سے تحفظ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی ایسی ماضی میں کوئی ڈیلیورنس دیکھتے ہیں جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے. لہٰذا اگر تو یہ ہمارے پاکستان کی کسی میرٹ کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو پھر خوشی کی خبر بھی ہے. پھر اس بات کی امید بھی رکھنی چاہیے کہ پاکستان انشاءاللہ بطور کمیٹی کے سربراہ کے ڈیلیور بھی کرے گا، اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ بین الاقوامی سطح پر کیا جائے گا، اور اس کمیٹی کی سربراہی کو استعمال کیا جائے گا پاکستان کے بین الاقوامی تجارتی معاملات کی بہتری کے لیے. تو یہ انشاءاللہ خوشی اور اطمینان کا پہلو ہے. لیکن اگر یہ روٹین میں کسی روٹیشن کے تحت ہمیں باری آ گئی ہے اور اس کو بالکل لائٹلی لیا جائے اور اسی طرح سے یہ موقع کو ضائع کر دیا جائے تو پھر میرے خیال میں یہ کوئی بہت زیادہ اہمیت کی حامل خبر نہیں ہے. اس سب کے باوجود یہ پہلو جو میں نے عرض کیا، اس پہلو کو مد نظر رکھنے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپٹیمسٹ رہنا چاہیے، اور اس خبر کو ایک خوشی کی خبر کے طور پر ہی لینا چاہیے، اور ملک و ملت کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں اچھی خبروں کی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ. جی بہرحال ہماری باری ہے، جی پاکستان کا نام وہ گونج رہا ہے اور لیا جا رہا ہے، اور ہماری قیادت میں یہ 2021 کا سال دنیا تجارتی اعتبار سے گزارے گی. ڈاکٹر صاحب اگلی بڑی دلچسپ خبر ہے، اور سیم خبر ہم ایک دفعہ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں، اور وہ انڈیا سے خبر تھی. ایک دلہن تھی جس نے اپنے میاں سے کہا تھا کہ مجھے حق مہر نہیں چاہیے، مجھے کتابیں چاہیے. کتاب دوستی کا یہ جو علم ہے یہ مطلب کہ لہراتا ہوا پاکستان میں داخل ہو گیا ہے. مردان کی ایک خاتون ہیں، دلہن لیکچرار ہیں، ان کے میاں بھی لیکچرار ہیں. ان کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ مجھے کوئی حق مہر نہیں چاہیے، مجھے 1 لاکھ روپے کی کتابیں چاہیے. تو ایسے گئے گزرے دور میں کتاب دوستی کی ایک بہترین مثال ہے. دیکھیں کتاب پڑھنے کا تو رجحان ہی ختم ہو گیا ہے. بالکل، اب تو کوئی کتاب پڑھتا ہی نہیں ہے، اور کسی کو اگر ضرورت بھی پڑتی ہے کتاب کی تو جو PDF آ گیا ہے اور ایپس آ گئی ہیں، اس نے تو کتاب کی اہمیت ویسے ختم کر دی ہے. جو لوگ علم کی ساری جہات کی گہرائی سمجھتے ہیں ان کو خوب معلوم ہے کہ کتاب کی انسانی زندگی میں اور حصول علم میں کیا اہمیت ہے. لہذا وہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، اور یہ جدید ترین جو گیجٹس آ گئے، یہ اس سے بھی زیادہ جدید آ جائیں تو بھی وہ کتاب بینی سے نہیں رکیں گے، اور یہ معاملہ چلتا رہے گا. لہٰذا آپ نے بالکل درست کہا کہ اس گئے گزرے دور میں اگر کہیں بھی کوئی کتاب کے مطالعے کا کسی بھی طرح سے کوئی رجحان ملتا ہے تو اس کی تحسین بھی کی جانی چاہیے، اور اس کو بطور مثال لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا جانا چاہیے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے بطور حق کے ماہر کے کتابوں کا مطالبہ کرنا، تو یہ مطالعے کے اعتبار سے اور حصول علم کے اعتبار سے تو یہ بات بہرحال یونیک ہے. لیکن اگر اس کو آسان حق مہر کے طور پر دیکھا جائے اور اس کی مثال کے طور پر دیکھا جائے تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، اور لوگ جو ہیں بالکل معمولی حق مہر پہ اپنی بچیوں کے نکاح کر دیتے ہیں،
اور شاید ان کو پوری طرح احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ حق مہر کیا ہے اور یہ بچی کا حق ہوتا ہے، اور اس کو مہر مثل ہونا چاہیے کہ اس معاشرے کی، اس خاندان کی اور لڑکے کے خاندان کی، لڑکے کی کیپیسٹی کے مطابق یہ زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم از کم بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ عام طور پر 5,000 روپیہ اور 1,000 روپیہ، 2,000 روپیہ، ایک ڈاکٹر صاحب وہ شرعی حق مہر کا بھی سنا جاتا ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اتنا باندھ کے وہ کہتے ہیں جی شرعی حق مہر۔ یعنی ابھی پچھلے دنوں میں ایک جگہ نکاح پڑھایا تو انہوں نے بہت بڑی فیملی، فائنانشلی یعنی بہت مضبوط لوگ، لیکن 5,000 روپے حق مہر، دونوں طرف سے بہت، یعنی ان کا، اور لاکھوں روپیہ وہ جو ہے نا وہ اپنے فنکشن پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن حق مہر 5,000 روپے، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ شرعی ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ تصور یہ ہے کہ حق مہر کم از کم بھی ہو سکتا ہے، اور کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مثال ملتی ہے کہ ایک قرآن کی صورت یاد کرانا حق مہر قرار پایا۔ اور اسی طرح سے زیادہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے قنطار یعنی سونے چاندی کے ڈھیر بھی دے چکے ہوں تو وہ واپس نہ لیں، گویا یہ سونے چاندی کے ڈھیر بھی ہو سکتے ہیں، حق مہر میں دیے جا سکتے ہیں، کروڑوں اربوں کھربوں روپے ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ شریعت نے مقرر نہیں کی۔ اس لیے شرعی حق مہر کوئی مقدار نہیں ہے، شرعی حق مہر ہر وہ حق مہر ہے اور ہر حق مہر کی ہر وہ مقدار ہے جس پر فریقین متفق ہو جائیں، اور بچی کو اس کی رضامندی پوچھ کے اور اس کے سٹیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حق مہر مقرر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ایسی خام خواہ آپ کوئی چھوٹی موٹی اماؤنٹ رکھ دیں۔ تو اس رجحان کو، یہ جو کتابوں والا رجحان ہے، اس کی تحسین کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں اس بات کی تربیت کی بہت ضرورت ہے کہ شرعی حق مہر، اس کی کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خاندان ارب پتی کھرب پتی ہے تو اس کو اپنے حساب سے اس کا حق مہر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی خاندان اتنی پیئنگ کیپیسٹی نہیں رکھتا تو وہ کم از کم بھی رکھ سکتے ہیں، اور اپنے معاشرے میں وہ بھی شرعی ہوگا، اور اگر اربوں خربوں رکھے ہوں گے تو وہ بھی شرعی ہوگا۔ یہ تصور جو ہے اس کی تصحیح بھی کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے واقعتاً یہ تصور موجود ہے اور بڑا غلط موجود ہے، اور لوگوں کو شاید اندازہ نہیں پورا نا حق مہر رائٹ کس کا ہے اور کتنا ہونا چاہیے۔ یعنی حق مہر وہ خاتون جس کو آپ بیاہ کے لانا چاہ رہے ہیں اس کی تکریم اور عزت ہے، یعنی اگر آپ زیادہ پیسہ اللہ نے دیا ہے تو آپ اگر زیادہ حق مہر رکھتے ہیں یہ اس کی تکریم ہے، آپ اس کو عزت دے رہے ہیں۔ اچھا عجیب و غریب تصورات اس حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ پہ نکاح ہو رہا تھا تو نکاح خواہ نے جب یہ کہا کہ اتنے حق مہر کے عوض میں نے یہ نکاح کر دیا، تو بعد ازاں اس بچی نے اس کی ویڈیو دیکھی، اور ویڈیو دیکھ کے اس نے یہ الفاظ سنے کہ 2 لاکھ کے عوض جو ہے نا جیسے بیچ دیا گیا ہے نکاح۔ اس نے کہا یہ عوض لیا ہے، آپ نے مجھے بیچا ہے۔ اپنے والد سے اس نے سوال کیا کہ آپ نے مجھے بیچ دیا، 2 لاکھ روپے میرا عوض لیا، عوضانہ لیا۔ حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ عوض وہ ہوتا ہے اگر وہ والد اس کی قیمت وصول کر رہا ہو تو بڑی اہم ہوگا۔ بات۔ یہ حق ہے لڑکی کا، یہ والد کا نہیں ہے، لڑکی نے لینا ہے، طے والد کر رہا ہے، لیکن یہ حق ہے لڑکی کا، لہٰذا وہ عوض جو کہے گا تو وہ قیمت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کی عزت اور وقار کی علامت ہے کہ آپ نے ایک بچی کو آپ بیاہ کے لے کے جا رہے ہیں ایک خاتون کو، تو اس خاتون کو آپ اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق جو حق مہر دے رہے ہیں یہ اس کی عزت اور احترام اور وقار کا ایک مظہر ہے، ایک اظہار ہے، ایک انڈیکیٹر ہے، لہٰذا اس کو اس کے سوشل سٹیٹس کے عین مطابق ہونا چاہیے، اور جب اس کے مطابق ہوگا الفاظ نکاح خواہ عوض کے استعمال کرے یا وہ اس حق مہر پر نکاح کے استعمال کرے، جو بھی الفاظ استعمال ہوں یہ اصل میں عورت کا حق ہے اور عورت کو ملنا چاہیے، لہٰذا اس طرح کے جتنے بھی منفی تصورات ہیں ان کی بے خونی ہونی چاہیے اور معاشرے میں تربیت کا سامان ہونا چاہیے، اور بچی کو پتہ ہو جس کا نکاح ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی مقدار متعین کی جانی چاہیے جو میرے سماجی مقام و مرتبہ کے بھی مطابق ہے اور میرے اس حق کو پورا کرنے کے مساوی قرار پائے گی۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی وضاحت اور ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ اگرچہ طے باپ کر رہا ہے حق مہر، تو کیا حق اصل میں خاتون کا نہیں ہے؟ وہ خود ایگری کرے گی، اسے ہم دستخط بھی تو کرواتے ہیں نا کہ آپ کو فلاں مرد کی زوجیت میں اس حق مہر کے عوض یا بدلے یا جو بھی لفظ ہیں ہم دے رہے ہیں، تو کیا باپ طے کر دے گا یا لڑکی کی رضامندی حق مہر میں بھی ضروری ہے؟ دیکھیں حق مہر نکاح کا حصہ ہے، نکاح کی شرائط میں سے ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ بالکل۔ لہٰذا جس طرح نکاح کے اختیار میں ولی کا اور لڑکی کا دونوں کا اختیار ہے، دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر کسی موقع پر ولی نکاح کرنا چاہتا ہو، لڑکی کی رضامندی نہ ہو، نکاح نہیں ہو سکتا۔
لڑکی چاہتی ہو ولی رضامند نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا، لہٰذا دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ بعینی ہی حق مہر جو نکاح کی شرائط میں سے ہے، اس پر بھی دونوں کی رضامندی ضروری ہے، لہٰذا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو پاور ہے وہ تو ولی کے پاس ہے، اور ولی کرے گا لڑکی کی اجازت سے، اور وہ لڑکی کی اجازت کے بعد پھر اس کو وہ محفل میں تو جا کے لڑکی نے خود بات نہیں کرنی نا، تو وہ ولی ہی کرتا ہے، اور ولی لڑکی سے اجازت لے کے آئے گا، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ جو آپ نے کہا کہ دستخط کروائے جاتے ہیں، یہ دستخط دراصل رضامندی کا ایک اظہار ہے، وہ آپ کسی بھی طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور پوچھا جائے بچی سے، اور باقرہ کی جو کنواری بچی ہے، دوشیزہ ہے، وہ اگر خاموش بھی رہے باپ کے پوچھنے پر تو اس کو بھی رضامندی کنسیڈر کر لیا جائے، اس لیے کہ بہرحال وہ شرم و حیا دامنگیر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ضروری نہیں کہ ہر بچی بول کے بتا دے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے معاشرے میں تو اس قدر ایڈوانس لیول پہ رضامندی ہو چکی ہے کہ لوگ چوکوں چوراہوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں، جو ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی، یہ اور بات ہے، لیکن میں مذہبی روایات اور سماجی روایات کی بات کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ کے سوال کا جواب اتنا ہی ہے کہ ایگزیکیوٹ تو ولی کرے گا لیکن لڑکی کی رضامندی سے کرے گا۔ بہت خوب جی، بہت شاندار گفتگو ہوئی۔ ناظرین، اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ یہ حق مہر ظاہر ہے دلہن کے مقام و مرتبے کے مطابق ہوگا، اس کا شایان شان ہوگا، کس طرح ہوگا وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا۔ اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ خالص نہیں، اس فکرے کو تھوڑا سا امینڈ کر لیجئے، دلہن کے مقام و مرتبے کے مطابق ہوگا اور دلہا کی پیئنگ کیپیسٹی کے مطابق ہوگا، دلہا کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ اس میں بھی ظاہر ہے توازن رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر خاتون اتنی بڑی ڈیمانڈ کر دیتی ہے دلہا پورا ہی نہیں کر سکتا تو یہ بھی ایک خرابی بنیاد میں ہی رکھ دی جائے گی۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ خالص اس خاتون کا، اس دلہن کا حق ہے، یہ پیسے وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر دے۔ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ باپ کو دینے، خاوند کو دینے، کیا کرنا، یہ اس کا اپنا حق ہے اور خرچ کرنے کا استحقاق بھی ہے۔ اور ناظرین، اسی بات کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت